تحيات الوداع وجب الشكر علينا. اور پھر کیا کیا؟ حدیث کے لفظ ہیں، بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیے. پھر حدیث میں آتا ہے جب حضور دعا کر چکے، زیارت کر چکے، دعا کر چکے، تو وہیں ممبر پہ کھڑے ہوئے، وہیں ممبر پہ قیام فرما ہوئے. تو ممبر کہاں سے آ گیا تھا؟ شہداء احد کے مزارات پہ ممبر کہاں سے آ گیا تھا؟ کوئی پہلے سے رکھا ہوا تھا؟ بولیے. ممبر کا انتظام کیا گیا. تو شہداء احد کے مزارات پہ حضور گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو لے گئے، اجتماع کیا اور ممبر پہ چڑھ کے خطاب فرمایا. اسی کو عرس کہتے ہیں. سبحان اللہ، اور کچھ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 8واں سال. اور حدیث کے لفظ ہیں بعد سمان سنین، ان کی شہادت وصال سے 8ویں سال، گویا عین 8 سال ان کی وفات کو ہوئے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے تو گئے بھی اس دن جو ان کا یوم شہادت اور یوم وفات تھا. یوم وفات پر مزارات پر جانا، اکٹھے ہونا، ممبر رکھنا، خطاب کرنا، زیارت کرنا، دعا کرنا، یہ سارے اجزاء ملائیں اس کو عرس کہتے ہیں. آقا نے وصال سے پہلے آخری سال میں احد کا، شہداء احد کا عرس منایا اور ممبر پہ کھڑے ہوئے اور خطاب کیا. اور آقا کا وہ آخری خطاب بعض صحابہ نے اس کے بعد نہیں سنا. وہ کیا تھا؟ فرمایا انی فرۃ لکم، لوگوں میں تمہاری بخشش اور شفاعت اور بہتری کے لیے تم سے آگے جانے والا ہوں، تاکہ تمہاری موت مرنے کے بعد جا کے تمہارا سامان کروں. تمہارے لیے آگے جانے والا ہوں. وانا شہید علیکم، اور میں تمہارے حالات پر گواہ ہوں. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور اب تمہاری اور میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہوگی. یہ خطاب ہو رہا ہے، عرس شہداء احد پر خطاب ہو رہا ہے. تمہاری میری ملاقات کی جگہ اور وعدہ حوض کوثر ہے. فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، اور خدا کی قسم میں اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اس وقت حوض کوثر کو یہاں کھڑا دیکھ رہا ہوں. سارے پردے اٹھا دیے گئے. وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور یقیناً مجھے زمین کے خزانوں کی ساری چابیاں عطا کر دی گئی ہیں. یہ یہاں تک اپنی شان بیان فرمائی، یہاں تک اپنی شان بیان کی، اور آگے امت کے لیے خوشخبری دی. اور فرمایا وَإِنِّي، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے متفق ہے، بتا رہا ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور خدا کی قسم، یہاں قسم کھائی. آقا نے کیا قسم کھائی؟ فرمایا خدا کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں اور یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد اب تم میں، میری امت میں مجھے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے اب کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. شرک ختم ہو گیا. ولیکن اخاف علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، بلکہ مجھے دنیا پرستی کا خوف ہے کہ دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے اور پھر وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور پھر ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرو گے اور ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسے پہلی امتیں ہو گئی تھی. دنیا کے فتنے میں تباہ و برباد ہونے کا ڈر ہے، مگر اب میرے بعد امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر. اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ آقا پیغمبر تو یہ اللہ کی قسم کھا کر امت کو خوشخبری دیں کہ میرے بعد خدا کی قسم مجھے خوف نہیں ہے کہ شرک ہوگا. خدا کا پیغمبر، اللہ کے رسول تو قسم کھا کر شرک کو جڑ سے کاٹ کر گئے اور خوشخبری بتا کر گئے کہ شرک پلٹ کر میری امت میں نہیں آئے گا. کوئی اکا دکا بسبب جہالت غلطی کرے تو اس کو شرک پلٹ کر آنا
نہیں کہتے. مطلب یہ ہے کہ حضور کی امت میں کوئی عقیدہ کوئی مسلک اب شرک پر نہیں ہو، توحید پر قائم. اللہ کے پیغمبر نے تو قسم کھا کر شرک کے خاتمے کی ضمانت دی، اور آج اگر اصلاح کرنے والے کچھ لوگ صبح و شام شرک کی رٹ لگائیں اور آقا کی امت کو مشرک بنائیں اور دن رات یہی چندہ کیے رکھے کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی نام نہاد تبلیغ کرنے والوں کو اپنے پیغمبر کی قسم پر اعتماد، رسول کی قسم پر اعتماد نہیں ہے. ارے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، آقا کا نام لینے والوں، آقا کو امتی کرانے والوں، اگر حضور سے نسبت ہے تو حضور نے قسم کھا کے کہا کہ میرے بعد خدا کی قسم شرک نہیں ہوگا. اب تم کون سا شرک لیے پھرتے ہو؟ کون سا شرک لیے پھرتے ہو؟ امت کو مشرک بنانا، امت کو ہمہ وقت مشرک بنانا، شرک کی رٹ لگانا، یہ دراصل اعلان مصطفیٰ کے خلاف بغاوت ہے، یہ دین نہیں ہے. اعتماد مصطفیٰ کے خلاف بغاوت ہے، اعتماد رسالت کے خلاف بغاوت ہے. یہاں ایک نقطہ بتا دوں، معلوم ہے مجھے ممکن ہے بعد میں اس بات پر کوئی اعتراض ہو، نقطہ چینی ہو، وہ جواب بھی دیتا چلو. شاید کوئی یہ کہے کہ یہ خوشخبری تو صرف صحابہ کو سنائی گئی تھی اور قیامت تک کی امت کے لیے اور ہمارے لیے نہیں تھی. یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اعلان صرف صحابہ کے لیے تھا کہ صحابیوں تم شرک میں مبتلا میرے بعد نہیں ہوگے، اور صحابہ کو شرک سے بچ جانے کی ضمانت دی گئی تھی، باقی ساری امت کے لیے نہیں تھی. کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے. اس کا جواب پہلے دے دوں کیونکہ یہ بات پورے ملک میں جائے گی. پورے جواب سن لو. یہ اعلان، یہ ضمانت فقط صحابہ کرام کے لیے نہ تھی، قیامت تک پوری امت کے لیے تھی. میں اس اعتراض کو رد کرتا ہوں. یہ صرف صحابہ کے لیے ضمانت نہ تھی. کیوں کہ آقا نے ساری باتیں قیامت کی. اور میں انی فرۃ لکم، میں آگے قیامت میں تمہاری بخشش کا سامان کرنے جا رہا ہوں. تو کیا یہ فرق حضور کا شفاعت کا باعث ہونا بولو صرف صحابہ کے لیے ہے یا باقی امت کے لیے بھی؟ اگر حضور کا فرۃ لکم ہونا ساری امت کے لیے ہے تو ان کو لا تشرکوا بعدی صرف صحابہ کے لیے کیسے بن گیا؟ فرمایا انا شہید علیکم. دوسرا نقطہ، میں تم پر گواہ ہوں. بولو یہ شہادت فقط علی الصحابہ ہے یا شہادت علی الامہ؟ اگر صرف صحابہ پر گواہ ہیں تو باقی امت کہاں گئی؟ باقی حضور تو ساری امت پر شہید ہیں. اگر شہادت ساری امت کے لیے ہے تو خوشخبری اللہ تشرکوا بعدی بھی ساری امت کے لیے ہے. اور یہاں ایک خوشخبری بتائی ہے، ایک بری خبر بھی بتائی ہے. ایک اچھی خبر بتائی ہے اور ایک بری خبر بتائی ہے. اچھی خبر یہ بتائی اللہ تشرکوا بعدی کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، اور بری خبر کیا بتائی کہ اس کے برعکس تم میرے بعد دنیا کے فتنے میں ہلاک ہو جاؤ گے. وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، دنیا پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. ارے اعتراض کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا، سوچ سمجھ لینا. اگر یہ کہو کہ اللہ تشرکوا بعدی کی خوشخبری کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے صرف صحابہ کے لیے تھا، اگر اسے صحابہ کے لیے کرو گے اور باقی ساری امت کو نکالو گے تو دنیا پرستی کا فتنہ بھی صرف صحابہ کے لیے معاذ اللہ ماننا پڑے گا، امت کے لیے نہیں، ایمان جاتا رہے گا. کیونکہ بیک وقت دو باتیں کہی ہیں کہ خدا کی قسم میرے بعد تم شرک میں مبتلا شرک نہیں ہوگا بلکہ دنیا پرستی کا فتنہ ہوگا. اب جواب دو، آدھا نہیں پڑھنا ہوگا حدیث کو، حدیث پوری پڑھنی ہوگی. اگر شرک ختم ہونے کی خوشخبری صرف صحابہ کے لیے ہے معاذ اللہ، تو پھر دنیا پرستی کے فتنے میں ہلاک ہونا بھی معاذ اللہ صحابہ کے لیے رہا، تو جماعت صحابہ کا حیثیت کیا رہے؟
کیا یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ صحابہ کرام دنیا پرستی کے فتنے میں ہلاک ہو گئے؟ اگر یہ عقیدہ ہے تو کہا گئی وہ حدیث خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہم اور تم تو صبح و شام صحابہ کرام کو مثالی بیان کے کر کے پیش کرتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ دور صحابہ کا تھا، اور صحابہ کی سنت کو سنت مانتے، اور جو صحابہ نے نہ کیا اس کو بدعت کہتے، اور صحابہ کو سنت مصطفیٰ مانتے۔ ایک طرف صحابہ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ، انہیں نمونہ ہدایت مانا جائے تمام صحابہ کو ایک طرف، اور ایک طرف اخاف علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا وتقتتلوا وتہلکوا کما ہلک من کان قبلکم، دوسری طرف یہ مانو کہ وہ دنیا کی فتنے میں ہلاک ہو گئے، ایمان بچے گا؟ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یوں کہو کہ نہیں یہ شرک ختم کرنے کی ضمانت تو صحابہ کو دی اور دنیا کے فتنے میں ہلاک ہونے کی بات امت کو کی۔ دوہرے میں یار تو ہو نہیں سکتے، حدیث ایک ہے، بیان ایک ہے، جملہ ایک ہے، خطاب ایک ہے، بات ایک ہے، دو ٹکڑے نہیں بن سکتے۔ آقا علیہ السلام در حقیقت اپنی امت کو قیامت تک کے لیے خطاب کر رہے تھے کہ میری امت، میں دنیا میں اپنی تبلیغ کا حق ادا کر کے جا رہا ہوں۔ وہ شرک جسے مٹانے کے لیے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر آتے رہے، وہ شرک مٹاتے رہے اور شرک پھر سر اٹھاتا رہا، وہ شرک مٹاتے رہے اور شرک پھر سر اٹھاتا رہا۔ میں چونکہ آخری نبی اور رسول تھا، میں امت کو خوشخبری دے کے جا رہا ہوں کہ میری بعثت کے بعد شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب میری امت میں شرک پلٹ کر نہیں آئے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں شرک پلٹ کر آ گیا تھا یا نہیں؟ تین خدا بنا دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں شرک پلٹ کر آ گیا تھا، جیسے پہلے پیغمبروں کی امت میں ان کے بعد شرک پلٹ کر آ جاتا تھا۔ فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اب میں نے شرک کی جڑ کاٹ دی ہے، میری امت میں قیامت تک اب شرک پلٹ کے پھر نہیں آئے گا۔ تو فرمایا جیسے امت میں قیامت تک شرک نہیں آئے گا، مگر میری امت میں کیا آئے گا؟ دنیا پرستی کا فتنہ۔ حضور کا فرمان سچ ثابت ہوا، شرک حضور کی امت میں نہیں آیا، دنیا پرستی آ گئی، دنیا پرستی۔ تو دوستو اب متفق علیہ حدیث آقا کا اعلان اور خدا کی قسم کھا کر اعلان کیا اور ضمانت دی کہ میرے بعد شرک کا کوئی خوف نہیں۔ سوال اگر حضور سے وفاداری ہے اور دین مصطفیٰ سے نسبت ہے تو حضور کی امت پر مشرک ہونے کی تہمت بند کر دو۔ آقا کی امت مشرک نہیں ہے، اور یہ شرک کی رٹ بند کر دو، یہ تو نہیں۔ اور خرابی کیا ہے؟ ایک دنیا پرستی کی خرابی، اور خرابی امت میں میں نے عرض کیا شرک نہیں آئے گا۔ شرک، یہ کتاب ہے میری الاربعین فی فضائل نبی الامین، میری کتاب، اس میں حدیث ہیں، ان کو پڑھیے۔ شرک نہیں آئے گا، خرابی کیا آئے گی؟ حضور کی گستاخی آئے گی۔ شرک کا خطرہ نہیں، بلکہ نام نہاد من گھڑت توحید کے نام پر اور رد شرک کے نام پر گستاخی رسالت ہو رہی ہے۔ یہ آئی، یہ جیسے آپ کو میں نے حضور کا فرمان سنایا کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرے بعد شرک نہیں آئے گا، اسی طرح حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد قیامت کے دن آخری زمانے میں میری گستاخی کرنے والے لوگ آئیں گے، گستاخی کرنے والے لوگ آئیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، کسی شخص نے اعتراض کیا کہ ہمارا حق زیادہ تھا، ہمیں کم ملا، ایسی باتیں کی۔ آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ